السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ایک چھوٹی سی حدیث سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان رواه البخاري۔ حدیث نمبر 2311۔ محترم سامعین، ایک چھوٹی سی حدیث تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زکوٰۃ فطر کے لیے مامور کیا تھا۔ تو ایک شخص آیا اور غلہ کو سمیٹنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فاخذتہ، میں نے اس کو پکڑا، میں اس آدمی کو پکڑا اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے کا میں نے ارادہ بنایا کہ میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچاؤں۔ تو اس آدمی نے، وہ شخص نے مجھے جو جملہ کہا، وہ جملہ یہ ہے کہ اگر تم اذا اویت الی فراشک، اگر تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ یہ آیت الکرسی ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ تمہاری نگرانی کرتا ہے، حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ کو رب تعالی بھیجتا ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ وَلَا يَقْرَبُكَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان کبھی بھی تمہارے قریب نہیں ہو سکتا، حَتَّى تُصْبِحَ، یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ جب یہ خبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیان کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک الشیطان، وہ شیطان تھا، وہ تو تجھے سچ بات کہہ کے گیا ہے لیکن تھا وہ جھوٹا، تجھے تو وہ سچ بات سکھا کر کے گیا ہے لیکن وہ تھا جھوٹا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہر سوتے وقت آیت الکرسی کا اہتمام کرنی چاہیے۔ ہر انسان سونے کے وقت میں آیت الکرسی کو پڑھنا چاہیے۔ پہلی دعائیں جو میں آپ کو گزشتہ کل یہ ویڈیوز میں بتایا تھا کہ سب سے پہلی دعائیں جو ہم پڑھیں گے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ تین سورتوں کو پڑھنے کے بعد پھونک کر کے اپنے جسم میں ملیں گے۔ اس کے بعد جو دوسری دعائیں پڑھیں گے سونے کے وقت میں وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ میرے محترم بھائیو، یہ آیت الکرسی ہے جو سورہ بقرہ میں 255 نمبر آیتیں ہیں۔ اس کو اگر پڑھے لکھے حضرات ہیں یا کچھ ہی جانتے ہیں تو وہ قرآن کھول کر کے ان آیت الکرسی کو پڑھ سکتے ہیں، یا اس کو زبانی طور پر سونے کے وقت میں جب اپنے بستر پر جائیں تو یہ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ یہ قرآنی آیت ہیں اور یہ دعا بھی ہے۔ اگر آپ پڑھ کر کے اس کو سو جاتے ہیں تو رب تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرشتہ آپ کے حفاظت کے لیے ہمہ وقت کھڑا رہے گا، یہ فرشتے آپ کے نگرانی کریں گے اور شیطان آپ کے قریب نہیں بھٹکے گا، کیونکہ وہ شیطان نے خود ہی سبق سکھا دیا ہے کہ اگر تم
آیت الکرسی کا اہتمام کرو گے، اگر بستر پر جانے کے وقت میں اگر آیت الکرسی کا اہتمام کرو گے تو کبھی بھی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور وہ زندہ ہے اور وہ سب چیز کو تھامنے والا ہے۔ وَلَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، نہ اس رب قدیر کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے، اور وہ زمین و آسمان کا مالک ہے اور وہ ساری چیز کو جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے اور پیچھے کی ساری چیز کو جاننے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کہنے کی بات یہ ہے مختصر انداز میں کہ ہم سارے لوگوں کو آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ آیت الکرسی قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 255 کے اندر موجود ہے۔ ان آیت الکرسی کا اہتمام ہم سارے مسلمانوں کو سوتے وقت خصوصی طور پر کرنی چاہیے تاکہ شیطان کے سر سے محفوظ رہیں۔ وہ شیطان جو آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو آ کر کے بہکاتا ہے، اس شیطان کے شر سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔